السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں ناظرین کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور جہاں بھی رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے مخدوم اشرف کا بنارس کی کرامات۔ اچانک مورتی پڑھنے لگا لا الہ الا اللہ، یہ بیان ہم سنیں گے مفتی سلمان اظہری جی سے، اور ویڈیو میرے ساتھ لاسٹ تک بنے رہیے گا، بیان پورا سنیے گا، بیان بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس جگہ پر آرام فرمائے، اب یہ دو باتیں میرے مزاج کی ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا۔ بنارس تشریف لے گئے، بنارس تشریف لے گئے تو وہاں ایک یوگی تھے، جوگی تھے۔ یہ وقت کے فرعون کے خلاف اگر میں دو چند جملے کہوں گا نہ، مجھے میرے فیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے حبیب پاک کی حدیثوں سے ہی جو نعمت عطا کی کافی ہے، مجھے میرے مولا کی طرف سے جو ملی عزت وہ کافی ہے۔ لیکن بنارس میں کچھ جوگی تھے، مخدوم سنہ کا انہوں نے زبردست بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں آنے نہیں دیں گے۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو روکنے کی کوشش کی، آپ پہنچ گئے، وہاں کے علاقے میں جتنے تھے سب آئے۔ تو کچھ یوگی آئے، کچھ جوگی آئے، انہوں نے کہا کہ تم اپنا ایک نیا وہ لے کر کے آئے ہو، ہمارے یہاں ایک کھلبلی مچ جائے گی، فلاں ہوگا، تمہارا طریقہ صحیح نہیں۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہی طریقہ بتاؤ کیا ہے۔ کام تپسیا کرتے ہیں ہم، عبادات کرتے ہیں ہم، آتما کی شکتی حاصل کرتے ہیں ہم، جو ہے بھگوان سے قریب ہونے کے بہت سارے طریقے جانتے ہیں۔ کہا چلو مجھے بھی لے چلو تمہارے یہاں، مجھے بھی لے چلو، جہاں تم جن کی عبادات کرتے ہو میں بھی دیکھوں گا۔ وہ آئے، مخدوم سنہ کے مریدین گھبرائے کہ مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بت قدے میں جا رہے ہیں، جہاں پر بڑے بڑے بتوں کو رکھ کر ان جوگیوں نے اپنی عبادتوں کے، اپنے تپسیا کے کئی سال گزار دیے تھے۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کتنے سالوں سے کر رہے ہو؟ کہا فلاں پنڈت جی کو 25 سال، ان کو 12 سال، ان کو 13 سال، فلاں فلاں یوگ گرو ہیں یا تپسیا کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ خیر ٹھیک ہے، یہ تمہارا طریقہ ہے، بہت شکتی حاصل کی۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں جس کی تم عبادت کر رہے ہو، یہ جن پتھروں کی تم عبادت کر رہے ہو، تم اس کی ہر بات مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بھگوان کا اوتار ہے، یہ بھگوان کا اوتار ہے، ہم ان کی نہ مانے تو پھر کیا تمہاری مانے؟ تو مخدوم سنہ نے فرمایا ان کی طرف اشارہ کر کے جن کے ہاں یہ سجدے کرتے تھے، اے بتو تو پھر بولو انہیں۔ ان بتوں میں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پتھر سے جب آواز سنی، یہ مخدوم سنہ کی کرامت مشہور ہے، ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ سالوں سے ہم یہاں پر جوک کر رہے تھے، کبھی پتھر کو چلتے پھرتے بولتے سنتے نہیں دیکھا۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ در حقیقت خدا نہیں، یہ اعلان کر کے بتائے گا کہ اصل خدا کون ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا، جس خالق نے اسے بھی پیدا کیا۔ جیسی پتھر سے آواز آئی ان یوگیوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کرامت کے وہ قائل ہوئے، اللہ کریم نے آپ کے ذریعے سے اس زمانے کے 5000 لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ تقریباً آپ کی زندگی پاک میں، مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی پاک میں جو روایات ہیں 1,10,000 کے قریب لوگ مشرب اسلام ہوئے ہیں۔ آخری وقت آیا تھا، آخری وقت جب مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ کا چوچا شریف پہنچے، اور جہاں یہ آپ کی خانقاہ ہے آج، جہاں مزار مبارک ہے، میر شریف پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب ہے، اولیاء کاملین کی ایک جماعت کو لے جا کر آپ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تالاب کو کشائی یعنی کھدائی ہو رہی تھی، اور روایات میں یہ ملتا ہے کہ ہر کدال پر یہ اولیاء اکرام لا الہ الا اللہ کہتے اور کدال مارتے، اور اس کے بعد وہ پانی نکلا جس کو آج نیر شریف کہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس پانی سے آج بھی شفا حاصل کرتے ہیں۔ دوسری مشہور روایت یہ بھی ہے کہ اس نیر شریف میں زمزم شریف لا کر کے بھرا گیا تھا، اور اس کا پانی
آج تک دیکھنے میں میلا کچیلا گدیلا دکھتا ہے، لیکن آج تک یہ مشہور ہے 808 ہجری سے 1442 ہجری آج ہونے کو آ رہی ہے۔ اتنے عرصے میں ہزاروں لاکھوں لوگ جن کو آسیب اور جنات پریشان کرتے ہیں وہ کچوچا شریف میں حاضر ہوتے ہیں، نیر شریف کا پانی لیتے ہیں اور صحیح سلامت اپنے گھروں پر واپس لوٹتے ہیں۔ جن کو جنات پریشان کرتے ہیں وہ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرتے ہیں۔ یہاں ظاہر سی بات ہے، میرے گھر پر کسی نے قبضہ کیا، میری پراپرٹی کسی نے ہڑپ لیا تو کورٹ کچہری میں ہم کیس کریں گے، لیکن جنات اگر کچھ کریں تو کہاں جائیں؟ یہ کورٹ والے بھی بھاگ جائیں گے۔ جنات کون چھڑائے گا؟ یہ الگ دنیا ہے ان کی، یہ الگ طاقت ہے۔ اسی لیے جنات کا بھی جہاں فیصلہ ہوتا ہے وہ کچوچا مقدسہ مخدوم سنہ کی بارگاہ ہے۔ بزرگوں نے باضابطہ یہ لکھا ہے، وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں پر بھی ایک حال یہی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور یہاں پر بھی ایک یوگی ہیں، وہ بھی یوگ کر رہے ہیں اور 500 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اٹھنے کو تیار نہیں۔ مخدوم سنہ نے فرمایا ان سے کہو اب یہ ہمارا علاقہ ہے، ان سے کہو اب یہ میرے آرام کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے کہا تو وہ آسانی سے اٹھنے کو انہوں نے منع کیا، کہا کہ نہیں، چلو اپنی اپنی طاقت آزما لیتے ہیں، جس کی طاقت غالب آئے گی وہ بیٹھے گا یہاں پر۔ مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہ، میں اس کے مقابل میں نہیں جاؤں گا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور وہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے۔ کہا میرے دربار میں میرا ایک شاگرد ہے، حضرت بہاؤالدین دولت آبادی رحمۃ اللہ تعالی، غالباً انہی کا نام آپ نے فرمایا، کہا کہ جاؤ اس سے بات کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بہت بڑا پنڈت ہے، جادوگر ہے، جادو دکھاتا ہے۔ کہا تم جاؤ میرے نام سے جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر کے اترے۔ اس یوگی نے چونٹیوں کی فوج بنا کر کے بھیجی، چونٹیاں جہاں دیکھو چونٹیاں۔ یہ پہلی مرتبہ مرید اترے ہیں میدان میں مخدوم سنہ کے۔ آپ نے کہا اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، یہ مشہور ہے، زمانے کے اشرف میری مدد۔ اتنا کہہ کر کے آپ نے پھونک مارا تو زمین پر کوئی چونٹی بھی نہیں، کیڑا بھی نہیں، کچھ بھی۔ پھر یوگی جی نے اپنے جادو سے شیر بنا کر کے دکھائے، جہاں دیکھو شیر گراتے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس مرید صادق کا قلب بہت مضبوط ہو چکا تھا، آپ نے صرف اپنے پیر مغاں سیدی اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا اور پھر اس سے کہا یوگی جی ڈپلیکیٹ شیروں سے اصلی شیر کا مقابلہ کیسے؟ یہ بناوٹی شیر ہے، جادو نظر بندی کو کہتے ہیں، حقیقت میں ہوتا نہیں، یہ 3D امیج ہے جو آج بھی ہو رہی ہے۔ جادوگری سے تم دکھا رہے ہو اور ایک طرف مقابلہ اصلی شیر سے کر رہے ہو۔ آپ نے صرف اپنا چہرہ صرف کھولا، دیکھا تو دور دراز تک کوئی شیر نہیں، سب کے سب غائب ہے۔ یوگی جی نے مان لیا کہ اب میرا جادو ناکام ہے، اتنے سالوں کی جو تپسیا ہے وہ ان فقیروں کے سامنے نہیں چلے گی۔ سیدھے آئے، کہا کہ تو کس کا آدمی ہے؟ کہا چل میں تو ایک شاگرد ہوں، اصل کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ یوگی جی آئے، مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں جیسے ہی دیکھا انہوں نے کہا آپ جس طاقت کو حاصل کیے ہیں کیا وہ طاقت مجھے مل سکتی ہے؟ میں برسوں سے تپسیا کر رہا ہوں۔ مخدوم سنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پڑھا اور دوسری ہی لمحے مخدوم سنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ولایت کا تاج اسے عطا فرمایا، اپنے مریدین میں داخل کیا، اور جو وہ طلب لے کر کے آیا کہ برسوں سے تپسیا کر کے جو طاقت نہیں ملی، مخدوم سنہ کے ہاتھ میں بیعت سے وہ طاقت مل گئی۔ یہ مخدوم سنہ ہیں۔ اے میرے عزیزو، سلطان جہانگیر مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں جتنے بھی کروں وہ کم ہیں، ان سے ایک خلق کثیر کو نفع ہوا ہے۔ ان کی زندگی کتنی چیزوں کا سنگم ہے۔ سمنان سے نکلے تھے، بچپن سے میں نے آپ کے واقعات سنائے، جب آپ کی عمر
मुबारक 97 साल की हुई, यानी 97 साल की, तब के छोचा शरीफ में आपने जिक्र अस्कार करना शुरू किया। अपने सामने ही आपने अपनी कब्र बनवाई, कब्र में उतर करके आपने किताब पूरी लिखी जिसको रिसाले कबरिया कहते हैं। वो अपने मुरीदीन को तलकीन की, मेरा अकीदा क्या है, मेरा मसलक क्या है, मेरा मजहब क्या है, और सबसे कहा मेरे बाद इसी पर तुम सबको गामजन रहना है, इसी पर पाबंद रहना है। आपके तकरीबन 40 खुलफा हुए और हजारों की तादाद में शागिर्द हुए। आपके सबसे बड़े खलीफा, सबसे अव्वल खलीफा और जानशीन सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं, जो आपके मज़ार मुबारक के बगल में ही आज के चोचा शरीफ में आराम फरमा है। सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन की ही औलाद मखदूम सिन्ना की औलाद कहलाई। मखदूम सिन्ना ने शादी नहीं फरमाई थी, आपने अपने भांजे अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रहमतुल्लाह तआला अलैह की औलाद को अपनी औलाद फरमाया। जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की औलाद सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा से चली, मखदूम सिन्ना की नस्ल आपके भांजे हजरत अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन से चली। उन्हीं का यह सिलसिला चलते चलते इस सिलसिले अशरफिया में वक्त के अख्ताब, अब्दाल, औताब, नुजबा, शुरफा पैदा हुए। अपने वक्त के अजीमुल मर्तबत उस बुजुर्ग का नाम मैं तुम्हें जिक्र करूं जिनको आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला ने भी अदब से नाम लिया, अशरफी मियां अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको आला हजरत अशरफी मियां कहा जाता है। वो सिलसिला अशरफिया के आला हजरत हैं। ये मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से, यानी सैयदना अब्दुल रज़ाक नूरुल ऐन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में से, उन्हीं की औलाद में से सिलसिला चला। मुख्तार अशरफ सरकार कलाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उस सिलसिले अशरफिया में आज भी कसीर उलमा मौजूद हैं। सादात जिस तरह मारहरा मुतहरा में इल्म और शरीयत और तरीकत का संगम आपको वहां नजर आता है, इसी तरह कचोचा शरीफ की एक खुसूसियत है कि इस खानका में आप देखेंगे इल्म शरीयत भी है और इल्म तरीकत भी है। आप यहाँ पहुंचेंगे तो खालिस ढोंगी सूफियों को नहीं देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सिलसिला अशरफिया की गद्दी संभालने वाले आज भी मौजूद उस अजीमुल मर्तबत शेखुल इस्लाम के पास जाएं, जिन्होंने तफसीर अशरफी के जौहर निछावर किए हैं, कुरान अजीम की मजबूत और बेहतरीन महकम तफसीर बयान की है और जामे माकुलात व मनकुलात हैं। मेरे वालिद गिरामी हज़रत मौलाना मोहम्मद इब्न हसन अल्लाह उनकी कब्र पाक पर रहम फरमाए, मेरे वालिद गिरामी सैयदना शेखुल इस्लाम मदनी मियां साहब क़िबला अदाम अल्लाह इक़बालहू के ज़माने तालिब इल्मी के आईनी शाहिद हैं। उस जमाने से जानते हैं जब जामे अशरफिया मुबारकपुर में वो तालीम हासिल कर रहे थे, उस वक्त भी अपनी जमात के मुमताज उलमा में थे, सबसे अव्वल पोजीशन के थे। इसी तरह खानका में आज भी इल्म है। वहाँ के शहजादों को हमने देखा है, जामिया अज़हर मिस्र तक पहुंचे हैं, बगदाद तक पहुंचे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये किचोचा शरीफ की जो खानका है आज भी शरीयत और तरीकत दोनों का संगम है। मेरी दुआएं हैं मौला इन सादात का साया हमेशा कायम दायम रखे। और सिलसिला अशरफिया के कायद मिल्लत हज़रत सैयद महमूद अशरफ साहब, मेरे गहरे उनसे ताल्लुकात हैं। कायद मिल्लत मुंबई तशरीफ लाते हैं, बड़ी मेहरबानियां, बड़ी इनायतें, बड़ी लुत्फअंदोजियां फरमाते हैं। अजीज़ान गिरामी, मैंने ये तारीख मखदूम सिन्ना की इसलिए जिक्र की कि हिंदुस्तान में आपको ये मालूम होना चाहिए कि जिस तरह सूफिया कामिलीन ने सुल्तान गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तबलीग दीन फरमाई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाई, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाई, हजरत मखदूम साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, आला हजरत ने फरमाई और दीगर औलिया कामिलीन ने। इसी तरह मखदूम किचोचा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है तबलीग इस्लाम का। तकरीबन 75 साल मखदूम सुन्ना ने हिंदुस्तान को अता किए हैं। 75 साल वापस कभी सुल्तानियत के मर्तबे को और उस कुर्सी को नहीं हासिल करने की ख्वाहिश की जो सुन्नान में आप तर्क करके आए थे। 100 साल की उम्र पाक आई जब आप अपनी खानकाह में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा के लिए वो तशरीफ ले गए। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।